ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ذکر کی، اور افضل الذکر ضروری ہے اور کلمہ ہے، کہ جو کوئی میرے ذکر کی محفل گرم کرے گا، منعقد کرے، قائم کرے، وہ مجھے اتنا پیارا ہے جو اس مجلس میں حاضر ہو، وہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر وہ 1000 حج کرے، 1000 بیماروں کو پوچھے، 1000 روزے رکھے، 1000 کسی جنازے کے ساتھ جائے، 1000 دفعہ وہ ذکر کرے، وہ زیادہ افضل ہے جو میری ذکر کی مجلس میں حاضری دیتا ہو۔ وہ مجھے اتنا پیارا ہے۔ اب تم جیسے مجلس میں آتے ہو، درود کی مجلس افضل ہے، خصوصاً یہ جو فضیلت بیان کی ہے درود شریف سے متعلق فرماتا ہے خدا کہ درود کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، مرد عورتوں تم بھی بھیجو۔ جس کام کو خدا خود فرما رہا ہو وہ کتنا عظیم ہوگا کہ 1000 حج کرے، کہ 1000 نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے، 1000 روزے رکھے، جنازوں میں جائے، کسی بیمار کو پوچھے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے جو میرے ذکر میں مجمع کرے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے تو ایک کمرے کے اندر، ایک حجرے کے اندر 10 20 25 جتنے آدمی بیٹھے ہوں گے، صحابی بیٹھے، آپ نے چوکٹ پکڑ کے کہا کہ تم یہاں کیوں جمع ہو؟ کہا ہم اللہ کے ذکر کے لیے۔ خدا کی قسم تم خدا کا ذکر کرنے کے لیے ہوں گے؟ قسم خدا کی کہ ہم خدائی کا ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ کہا جب بھی مجھے حکم ہوا کہ تمہارے پاس بیٹھوں، فوراً آ کے بیٹھ گئے اور وہ بھی اس ذکر میں شریک ہوئے۔ تو جس کام کو خدا خود عمل میں لا رہا ہو، بار بار کہے کہ درود کی مجلس میری مجلس ہے، حضور نے فرمایا کہ درود کی مجلس میری مجلس ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا درود شریف میں پاس بیٹھنے والا میرا ہم جلیس ہے، میرا ہم جلیس ہے، میرے پاس بیٹھنے والا ہے۔ تو جو خدا کے پاس بیٹھے گا اس کی دین کی اور دنیا کی خیر خوبیاں کتنی ہوں گی۔ ایک آدمی کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت میں جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزہ کتنا جتنا یہ تمہارا اونچائی ہے اس کی، اس سے بھی کم، یہ تو زیادہ ہے، سوا نیزے پر سورج ہوگا اور زمین توے کے مانی تپتی ہوگی، مخلوق اس کے اوپر کھڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حساب فرمائے گا۔ 70,000 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور 70,000 سال تک تمہیں کھڑا رہنا پڑے گا۔ کیا کرو گے؟ مر بھی نہیں سکتے۔ یہاں سے تو آدمی غم کھا کے نکائے مر جائیں، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو پھر کدھر جائیں۔ آج بہت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، کر لیں، بڑے شوق سے کریں، لیکن ہمیشہ کے لیے تکلیفوں کو خریدنا ہے۔ یہ تھوڑی تکلیف برداشت نہیں تو تم خودکشی کر کے آخرت کو برباد کرتے ہو، اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر رہنا پڑے گا، اذیت اٹھانی پڑے گی۔ تو وہ فرماتا ہے اس میدان کے اندر سب پریشان حیران ہوں گے۔ ایک آدمی کو دیکھیں بڑے آرام سے آ رہا جا رہا، وہ سوال کریں گے یہ کیا بات ہے، اسے گرمی نہیں لگتی، یہ سورج سر پہ کھڑا ہے، بالکل سر کھدا رہا ہے، پیر جل رہا ہے، کہ بھاوے بھی نہیں ہے، کہاں پھر رہا دیکھتا تماشا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ اس نے ایک اللہ کے دوست کو
اس کے جوتے سر پہ رکھ کر اور اسے دریا پار کرایا تھا. کتنا بڑا اجر دیا. ایک دفعہ، ہمیشہ نہیں، صرف ایک بار اس نے اللہ کے دوست ولی کو دریا پار کرایا تھا. اس کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لیے تھے، ان کو پکڑ کے دریا پار کرا دیا. یہ اس کا عوض ہے، اس کا بدلہ ہے. کہ جب اس نے جوتے ایک ولی کے رکھ لیے تو اب اسے آپ کیا کرے گی؟ اس کا دماغ کیسے کھٹکھٹائے گا؟ تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، ان کی آنکھ بھی ذکر کرتی ہے، ان کا سانس بھی ذکر کرتا ہے، ان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، ان کی روح بھی ذکر کرتی ہے، ان کا باطن سراپا ذکر ہے. اب دیکھو، ہاتھ بھی ذکر کرتے ہیں، پیر بھی. وہ کیسے؟ تم جب یہاں اپنے گھر سے چل کر آئے ہو، یہ ذکر میں شمار ہے. تم یہاں بیٹھے جو بات میری سن رہے ہو، یہ کانوں کا ذکر ہے. تم آنکھ سے جو میری طرف دیکھ کر سن رہے ہو، یہ تمہاری آنکھ کا ذکر ہے. تم دماغ کے اندر جو سوچو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ تمہارے دماغ کا ذکر ہے. جب دل میں تمہارے اثر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو تمہارے دل کا ذکر ہوا. جب تم زبان سے درود شریف پڑھتے ہو تو یہ زبان کا ذکر ہوا. روح کو تم جانتے نہیں، روح کو تم پہچانتے نہیں، اس کی کہنی بات بیکار ہے. روح کی بات روحانی لوگوں سے کہی جاتی ہے، دل کی بات دل والوں سے کی جاتی ہے، زبان کی بات زبان والوں سے کی جاتی ہے. جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اگر مجمع کے اندر کوئی ولی ہوگا، جو میرے دل میں ہے وہ اس کا جواب مجھے فوری دیں گے، فوراً، روحانیت سے، نہ کہ زبان سے. روحانی لوگ روحانیت میں گفتگو کرتے ہیں، زبان سے نہیں کرتے. زبانی لوگوں سے زبان کی گفتگو ہوتی ہے، دل کے لوگوں سے دل کی گفتگو ہوتی ہے، روح کے لوگوں سے روحانی گفتگو ہوتی ہے. باطن میں سراپا خدا 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 ہی ہے. باطن کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے نور کے جو طبقات ہیں، جو پردے ہیں، جو حجابات ہیں، ان حجابات کے، ان پردوں کے اندر چک پڑی ہوئی، اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر چلے جاؤ. وہ خدا کا باطنی ذکر کہلاتا ہے. ایک ذکر یہاں ہو رہا ہے تو عام ہے ذکر. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو کمرے میں بڑھ کے کرتے ہیں. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو الٹے لٹک کے کرتے ہیں. ایک ذکر وہ ہوتا ہے جو کنویں میں لٹک کے کرتے ہیں. ایک ذکر وہ ہوتا ہے، اس کو ذکر معکوس کہتے ہیں. وہ تمام اذکار ہیں خدا سے متعلق. تو تمہارا یہ ذکر، تم جو یہاں ذکر میں آئے ہو، کس کا ذکر؟ رسول اللہ کا. کس کا ذکر؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کا ذکر؟ اس کے دوستوں کا، اس کے اولیاء کا، اس کے علماء کا، اس کے صلحاء کا، اس کے صوفیاء کا، اس کے اہل طریقت، اہل شریعت، اہل تصوف کا، ان کا ذکر. تم اس میں شرکت کے لیے آتے ہو. اور سب کے اوپر جو فائز ہے، ہر چیز کا جو تاج ہے، وہ درود مبارک ہے. بن درود کے نہ تمہاری دعا قبول ہو، نہ کوئی عمل قبول ہو. نہ پڑھنا قبول، نہ کوئی عمل قبول، نہ کھانا قبول. جب کھاؤ تو بسم اللہ کرو. اگر بسم اللہ نہیں کرتے تو شیطان تمہارے ساتھ لگ جائے گا. جب تم بسم اللہ کر کے درود شریف پڑھ کے کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی، نور ہوگا، دل میں جذبات پیدا ہوں گے، دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4، یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے. ان کے صدقے سے پہل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں رزق میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے. تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں. اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں. برحمتک یا ارحم الراحمین.